اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہم کو آپ کو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمایا اور تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے سنانے کا موقع نصیب فرمایا۔ محترم دوستو، رمضان کا انتظار ہم لوگ کر رہے تھے۔ رمضان داخل بھی ہو گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ رخصت بھی ہو رہا ہے۔ صرف ہمارے اور آپ کے بیچ 10-12 دن کا وقت رہ گیا ہے اور دیکھتے دیکھتے یہ دن بھی ختم ہو جائیں گے اور کل آنے والے سالوں میں ہم میں سے کون زندہ رہے گا نہیں رہے گا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ انسانوں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کب کس وقت کہاں اس کی موت آ جائے یہ صرف اللہ جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ یہ مغفرت والا اشرا بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے بیچ سے رخصت ہو رہا ہے۔ محترم دوستو، رمضان میں ایک مہینے کا جو کوٹا ملتا ہے 30 دن کا، اس میں سب سے اہم کام جو ہمیں اور آپ کو بتایا گیا وہ قرآن کی دولت ہے۔ قرآن کی تلاوت جتنی زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت ہے۔ ابھی جو 10-12 دن کا وقت ہے، یہ 10-12 دن قرآن کے لیے وقف کر دیجیے۔ انشاءاللہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے اور اس کی ہر آیت کے اندر نور ہے، خوشبو ہے، تجلی ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رہبری ہے، برکت ہے، رحمت ہے۔ اگر ہمیں رحمت چاہیے تو قرآن کی تلاوت کیجیے، برکت چاہیے تو قرآن کی تلاوت کیجیے، رہبری چاہیے تو قرآن کی تلاوت کیجیے۔ یعنی انسان کو زندگی میں جو چیز کی ضرورت ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور جن لوگوں نے قرآن کو اپنا رہبر بنا لیا، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیا، یقیناً وہ دنیا میں سب سے بڑے کامیاب اور کامران ہو گئے۔ قرآن سے نسبت شب قدر کی نسبت، آج شب قدر جو عظمت والی بن گئی، ایک رات کو عبادت کرے تو 83 سال کا ثواب ملتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ یہ قرآن کی دولت سے، قرآن کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا تو وہ رات شب قدر ہو گئی، اور شب قدر کی عظمت ایسی بڑی اس رات کی کہ فرمایا کہ اس رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 83 سال کا ثواب کرتا ہے۔ ہم اور آپ بارہا فضائل اعمال پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے اور بہت بات سنے ہوں گے۔ آپ ہارون رشید کا بیٹا 16 سال کا بچہ کس سے دوستی لگایا بھائی؟ قرآن سے دوستی لگایا
اور قرآن سے ایسی دوستی لگایا اور قرآن کو ایسا سمجھ کے پڑھا کہ دنیا اس کے سامنے ہیچ اور بیکار نظر آنے لگا. بادشاہ کی سلطنت، بادشاہ کی حکمرانی اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آنے لگا. یہاں تک کہ بڑے بڑے وزراء، وزیر بادشاہ کے سامنے ان کے نظر میں کوئی وقت نہیں، کوئی روب دبدبا، ڈر، خوف کچھ بھی نہیں تھا. عام لباس میں مجلس میں بھی چلے جاتے تھے، اللہ کے گھر میں بھی چلے جاتے تھے. یہ نہیں کہ اللہ کے گھر کے لیے الگ لباس، بادشاہ کی مجلس میں جانے کے لیے الگ لباس، ایسا نہیں تھا. 16 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اسے ولی بنا دیا تھا. کیوں؟ صرف قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی تلاوت سے. ایک مرتبہ بادشاہ کا دربار سجا ہوا تھا، وزراء بیٹھے ہوئے تھے، دور دراز کے لوگ آئے ہوئے تھے. یہ 16 سال کا بچہ لنگی پہن کر کے، کمبل اوڑھ کر کے مجلس میں چلا گیا. لوگوں نے تانا دیا کہ اس بچے نے بادشاہ کے لیے بدنامی کا سبب بنا دیا ہے، یا ایسا لباس اختیار کر لیا ہے جہاں بھی جاتا ہے لنگی پہن کے چلے جاتا ہے، کمبل اوڑھ کے چلے جاتا ہے. بادشاہ کو چاہیے کہ اس کو نصیحت کرے. اگر یہ نصیحت کرے تو ہو سکتا ہے یہ بچہ جو ہے نا اپنی حالت سے سدھر جائے. بادشاہ نے کہا کہ بیٹے، یہ تیرے جینے کا ڈھنگ نے مجھے رسوا کر دیا ہے. اے میرے بیٹے، تو اپنی چال کو، اپنی چلن کو سدھار لو، اچھے حالت میں لا لو. محترم دوستو، اس وقت وہ 16 سال کا بچہ بادشاہ کی طرف اور تمام لوگوں کی طرف ایک نگاہ کی اور دیکھا کہ ایک برج پر ایک بہت بڑا مینار، برج مینار، اس کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا. اس کے طرف آواز دے کر کے کہا کہ تجھے تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، تو آ میرے ہاتھ میں بیٹھ جا. محترم دوستو، آواز سننا تھا کہ وہ پرندہ آ کر کے اس کے ہاتھ میں بیٹھ جائے. اور اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک کہ دوسرا حکم اس بچے کا نہ ہوا. پھر بچہ نے کہا کہ اب تو اپنی جگہ پر چلا جا، اور کہنے لگا اگر تجھے بادشاہ بلائے تو مت آنا، بادشاہ بلائے تو مت اترنا. چلے گیا. باپ کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری حکومت دنیا پر ہے، لوگوں پر ہے، میری حکومت اللہ کی مخلوق پر ہے. اور محترم دوستو، گھر سے جب وہ بچہ رخصت ہوا ہے تو کیا لے کر کے گیا؟ صرف لنگی اور ایک کمبل، جو پہنے ہوئے تھے لنگی اس کو، اور جو اوڑھے ہوئے تھے کمبل وہ کمبل، اور ایک قرآن شریف اور ایک رحل لے کر کے نکل گئے. بصرہ کے جنگل میں جا کے ایک ہی کام تھا ان کا، قرآن کا پڑھنا اور ہفتہ میں ایک بار مزدوری کرنا. اور بھی صرف شنیوار کے دن مزدوری کرتے تھے. 1 درہم اور 4 آنا لیتے تھے. بس 1 درہم 4 آنے کو 1 ہفتہ چلاتے تھے. اور اسی بصرہ کا ایک اللہ والا اپنے گھر کی تعمیر کے لیے جب مزدور ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے تو دیکھا کہ ایک بچہ بڑا خوبصورت ہے، حسن و جمال ہے، چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں قرآن ہے اور رحال ہے. آپ نے جا کر کے پوچھا بھائی آپ مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں تو مزدوری کے لیے پیدا ہی ہوا ہوں.
اور پھر مزدوری کرنے کے لیے جب جانے لگے تو اس بچے نے شرط لگائی کہ دیکھو میں نماز کے وقت نماز پڑھوں گا اور 1 درہم 4 آنا لوں گا، اس سے نہ کم لوں گا نہ زیادہ۔ اچھی بات ہے، لے گئے، کام بتا دیا، کام بتا کے آپ اپنے گھر کو چلے گئے۔ جب مغرب میں آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی، ایک بچہ نے 10 لوگوں کا کام کر دیا ہے۔ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ آخر ایسا کیسا کام کیا ہو بچہ؟ اس کے کام دیکھ کر کے بادشاہ نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا زیادہ رقم لے لو۔ بچے نے کہا کہ نہیں، جو میں نے شرط لگائی تھی وہی شرط اب بھی ہے۔ کام کیا، درہم لیے چلے گئے۔ پھر دوسرے ہفتہ، کیونکہ صرف ہفتہ میں 1 روز ہی وہ بچہ کام کرتا، ہارون رشید کا بیٹا، بادشاہ کا بیٹا، عیش و عشرت کو چھوڑا، مخملی بستر کو چھوڑا، آرام کو چھوڑا، کھان پین کو چھوڑا، سب چیز کو چھوڑا، قرآن کو پکڑا اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو پکڑا۔ جب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا کہ ایک پرندے کو آواز دیتے تو پرندہ آ کر کے بیٹھتا ہے۔ دوسرے ہفتہ جب وہ کام کرانے والا آدمی اسی بچہ کو پھر لے کر کے جاتا ہے، کام پہ لگا دیتا ہے، چھپ کر کے دیکھتا ہے کہ یہ ایک بچہ 10 آدمیوں کو کام کیسا کرتا ہے۔ جب چھپ کر کے دیکھا تو دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ یہ لڑکا صرف گارا ڈالتا ہے دیوار پر اور خود بخود اینٹیں خود بخود جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، حیران وہ آدمی، دیکھنے والا حیران سمجھ گیا کہ کوئی اللہ والا آدمی ہے۔ تو قرآن کو پکڑا، قرآن کو پکڑا، قرآن کو اپنا جیون ساتھی بنا لیا، اڑنا بچھونا بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ اینٹ بھی اس کا حکم مانتا ہے، گارا بھی اس کا حکم مانتا ہے۔ آج کے نوجوان اور آج کے بڑے بوڑھے سب موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آسمان پر باتیں کریں اور ہوا میں اڑے، لوگ بیٹا ہمارا بات مانے، بیوی ہماری بات مانے، پڑوسی ہمارا بات مانے، لوگ ہمارے بات مانے۔ کون مانے گا بھائی؟ آپ نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا، کون مانے گا آپ کی بات کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں قرآن کو اتارا، توریت کو اتارا، انجیل کو اتارا، زبور کو اتارا۔ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے رمضان کے مہینہ میں۔ آج ہم اتنے بد نصیب ہو گئے ہیں کہ ایک ختم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ گھنٹوں موبائل میں وقت لگ جا رہا ہے لیکن قرآن پڑھنے میں وقت نہیں لگ رہا ہے۔ اگر ہر انسان زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ روز اگر قرآن کی تلاوت کرے تو مہینہ میں ضرور 2 ختم کر لے گا۔ اور چونکہ رمضان کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ ایک حرف پڑھو تو 10 نیکی، اور اگر رمضان میں پڑھو تو 70 نیکی۔ ایک ختم کرو تو 70 ختم کرنے کے برابر، اور اگر 2 ختم کرو تو پھر 70 اور 70 کتنا ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اتنے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ تمہاری اخلاص جس قدر زیادہ ہوگا، خلوص جس قدر زیادہ ہوگا، محبت جس قدر ہوگی، شوق جیسا ہوگا، اس اعتبار سے ہم قرآن کے ثواب کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور 1 سے 700 گنا تک بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور چونکہ اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور آخری عشرہ میں اعتکاف جو ہے 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے،
اس کے لیے بھی آپ لوگ تیار ہوئیے، خاص کر کے نوجوان لوگ اور جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں وہ لوگ بھی جو ہے نا 10 دن کی قربانی دیجیے، اعتکاف مسجد میں بیٹھیے، لوگوں کا غم، لوگوں کا بوجھ، لوگوں کے روزے کا بوجھ اور تمام محلے والوں کا بوجھ لے کر کے بیٹھیے، یہ فکر سے لے کر کے بیٹھیے کہ ہم بیٹھیں گے تو محلے والے کا روزہ قبول ہوگا، محلے والے کا تراویح قبول ہوگی، محلے والے کے روزے نمازیں ساری عبادتیں قبول ہوگی۔ فرمایا اگر کوئی محلہ میں ایک آدمی بھی مسجد میں اعتکاف کو نہیں بیٹھتا ہے تو یقین جانو کہ محلے کے تمام لوگوں کے روزے، نماز، تراویح سب معلق رہتا ہے، زمین اور آسمان کے بیچ لٹکتا رہتا ہے۔ اور حیدرآباد کا تو اسٹائل الگ ہے، رمضان کے مہینہ میں 3 دن کا اعتکاف کے لیے آتے ہیں۔ یہ کون سا اعتکاف ہے بھائی؟ 1 دن کا اعتکاف کے لیے آتے ہیں، یہ تو اعتکاف نہیں ہوئی۔ جو سنت ہے وہ 10 دن کا ہے، اعتکاف بیٹھنا ہے تو 10 دن بیٹھو۔ شہیدوں کا نام انگلی کٹا کے شہیدوں کا نام لکھا ہے بھائی، یہ مکمل ثواب نہیں ہے، یہ ادھورا ہے، سب ادھورا۔ بیٹھنا ہے مکمل 10 دن بیٹھو، اللہ کو بھی پسند آئے گا، اس کے رسول کو بھی پسند آئے گا، کیونکہ جو چیز طریقے سے کیا جاتا ہے وہی چیز اللہ کو قبول ہوتا ہے۔ اب تو اپنی مرضی سے اپنا پورا بازار کا سب چیز کا کپڑا لتا سیویاں ہویا خرید کر کے بچے کا 3 دن یا 2 دن یا 1 دن اس کے لیے اعتکاف آؤ بیٹھنے، اس کا نام اعتکاف نہیں ہے، اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ عبادت نام ہے خواہشات کو قربان کرنا، اپنے نفس کو قربان کرنا، ہر چیز کو قربان کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا نام اعتکاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کا جو 10 دن کا جو اعتکاف ہے وہ جو ہے سو آپ خود بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوئیے۔ آپ کے گھر میں کوئی بڑے بوڑھے ہیں تو ان کو جو ہے سو پیار محبت سے اس کو بیٹھائیے، ان کے پوری خدمت کا ذمہ داری آپ لیجیے اور اس کو بیٹھانے کی کوشش کیجیے۔ آخری عمر ہے، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کی بڑوں کی عمر میں اور برکت نازل فرمائے، لیکن سب کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر 1 سال کم سے کم اعتکاف میں گزر گیا اور اسی سال اس کی موت ہو گئی تو اس کے لیے زہر نصیب ہوئی۔ تو ہر کوئی جوان بھی یہی سوچے، بوڑھے بھی یہی سوچے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا آخری رمضان ہے، لہذا ہمیں اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ 10 دن اس لیے حکم دیا ہے کہ یہ 10 دن میں جو ہے سب 5 راتوں کو ڈھونڈنا ہے، 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29، 5 رات شب قدر میں جاگنا ہے، جاگ کر کے جو سے عبادت کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم دنیا آخرت دونوں جگہ پر فلاح اور کامیابی کا وعدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ